جی السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. سر آج یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا گیا اور دونوں پارٹیاں پاکستان کی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این بڑی خوش ہیں کہ اپنا انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ پہ بے تحاشا خوش ہیں. دونوں کی خوشی میں چھوٹا سا بیسک سا فرق ہے. فرق یہ ہے، بلکہ یہ چھوٹا نہیں، خیر تو بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جی پی ایم ایل این اس لیے خوش ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو کہ پرائم منسٹر کا بھائی تھا اور دیار غیر میں دوائی لینے گیا ہوا واپس ہی نہیں تھا آ رہا، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جی، ایک جھوٹ بول کے اور ڈرامہ کر کے اور یہ سارا کچھ کر کے بیٹھا شخص تھا. اس نے ایک سرکاری ملازم کی ترقی کروائی ہے اور اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا ہے. یہ ان کی بڑی پرائڈ کی بات ہے، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اس طبقے کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے. اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق کام کیا. ان کے خلاف جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہوا تھا، کھڑا کیا ہوا تھا کہ جی یہ اس کو لگائیں گے نہیں اور وہ 3 دن روک لیں گے، وہ 4 دن روک لیں گے، پریزیڈنٹ صاحب اور عمران خان یہ کر دے گا، عمران وہ کر دے گا، بڑا پھڈا ہو جائے گا، ہم نے سامنے ٹکر ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی. اور انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا کہ جو انصاف اور جو حقوق جو آئین کے مطابق ہے، جو مناسب طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر وہ عاصم صاحب لگتے ہیں تو لگیں. اور خان صاحب نے اس اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے اے آر وائی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور عمران خان نے اس پروگرام میں یہ کہا کہ وہ مجھے ان لوگوں سے لینا دینا کچھ نہیں، نہ میں الیکشن جیتنا ہے، نہ میں نے اپنا کوئی بندہ لگوانا ہے. مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو پاکستان کی عوام کی خدمت چاہیے، کہ مجھے تو پاکستان کے عوام کا غرض ہے. اس نے کون سا اپنا بندہ لگانا، کوئی مل لوانی، کوئی اور کوئی پٹوائی لانے نے، اس کو ان چیزوں کا غرض نہیں تھی، نہ اس نے کوئی الیکشن جیتنا ہے، وہ عوام کے ساتھ ہے، اس کو کوئی چیزوں کی تھا ہی نہیں. تو دونوں کی خوشی میں یہ بیسک فرق ہے. پی ٹی آئی تو بہت خوش ہے کہ وی ہیو ڈن اٹ، لیکن ایک اس میں سے ایک چیز نکلتی ہے کہ سارے راضی ہیں، فوج بھی راضی ہے، آرمی بھی وہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے، اپوزیشن بھی خوش ہے، حکومت بھی خوش ہے، سارے خوش ہیں. لیکن اس خوشی میں اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں ہم نے کس طرف جانا. دس از ویری امپورٹنٹ چیز اب یہ ہوگی کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ آ کے کریں گے کیا، ان کے پاس اب چوائس کیا ہے. بائی دا وے میں نے ابھی پروگرام سنا، یہ ان کا رانا ثناء اللہ کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے جی پچھلے 7 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس میں جنرل عاصم کا بڑا ہاتھ ہے، ان کی بڑی خدمات ہے. یعنی کہ جڑے لوگوں ننگیاں کر کے وہ کرنٹ لگے نے، اس کا مطلب یہ وہ سارا جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ اس میں عاصم کا بڑا ہاتھ ہے، جنرل عاصم کا. لیکن میرا خیال ہے یہ اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے رانا صاحب نے ایز یوزول، کیونکہ ان کے پاس عقل نام کی چیز ہے کوئی نہیں، تو وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. اچھا جی، اب جنرل صاحب کے سامنے مسائل کیا ہیں؟ کسی نے کہا جی کہ ان کے سامنے معاشیات کا مسئلہ، پاکستان کی معاشی حالت کا مسئلہ ہے. نہیں سر، پاکستان کی معاشی حالت ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کس طرف جا کہ اکانومی کیسے ہے. پہلے باجوہ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان کو میں نے پیسے لے کے دیے تھے، بھی تم نے اگر اس کو پیسے لے کے دیے تھے تو پھر اس کو بھی، شہباز شریف کو بھی لے کے دے دینے تھے. دس از آل ربش، یہ چیزیں نہیں ہیں. جنرل صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا کرنا ہے، آنے کے بعد فیصلہ کیا کرنا ہے، جس طرف لے کے ملک کو جانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور امپورٹنٹ یہ چیز یہ ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی جی میں نے اپنا بندہ لگوا لیا، نواز شریف ہے وہ کہتے جی ہم نے اپنا بندہ لگوا لیا. اب جنرل صاحب نے بتانا ہے کہ یہ نواز شریف کے بندے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں. یہ بہت بڑا کوسچن ان کے سامنے ہوگا. اور ان کے سامنے یہ ہوگا کہ عزت حاصل کرنی ہے کہ ذلت حاصل کرنی ہے. ان کے سامنے یہ 4 چیزیں ہوں گی. اور عزت کس چیز میں ہے؟ اللہ کا بندہ بننے میں. نواز شریف کا بندہ بننے میں عزت نہیں ہے، وہ تو آپ لکتا پھرتا ہے، ہر تھان جتیاں کھاتا ہے. تو یہ دیکھنے کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ میرے خیال میں ان کو اب نیوٹرل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نیوٹرلٹی والا ڈرامہ اب ختم کریں. یہ بالکل یہ نا وہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، نیوٹرل ہو کے پاکستان بالکل نہیں چل سکتا. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تھا، ایک ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس چیز کو ایڈمٹ کریں، یہ ہے. لیکن ان کو سول گورنمنٹ کے انڈر کام کرنا ہے، ان کو چلنے دینا، گورنمنٹ کو، ان کو ایک پروسیس کو چلنے دینا. اور جب پچھلی 5 حکومتیں جس طرح نے گرائی، اگر کوئی حکومت کرپشن کے میں انوالو ہے، گرائی گئی ہے، تو اس کو سزائیں دلوائیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں المنکر، اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. یہ عمران خان نے نہیں کہا،
یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اگر آپ اللہ کے بندے تو اس پہ چلیں، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ چلنا ہے، اسی میں آپ کی بھی عزت ہوگی، قوم کی عزت ہوگی، اور پاکستان کی ترقی بھی ہوگی، اور کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں۔ لیکن اگر آپ نے نیوٹرل ہونا ہے، جس طرح کے باجوہ صاحب نیوٹرل ہوئے تھے، چوتھے کے مہینے نیوٹرل ہوئے، تو پھر جنرل صاحب میں آپ کو بتاؤں، اوورسیز پاکستان سے بھی کوئی 6 امید نہ رکھیں آپ کی کہیں کوئی، میں آپ کو بھی سے وارن کر رہا ہوں، یہ کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، عزت صرف اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جو رب کی ذات نے دینی ہے، اور آپ کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ اسی کا بندہ بن کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس ملک کے فیصلے کرنے، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا، برائی کو ختم کرنا، ہر جگہ پہ ختم کرنا۔ اور اس وقت فوری طور پہ جو چیز ہونے والی ہے وہ پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف لے کے جانا چاہیے، الیکشن کروائیں۔ ایک مائنورٹی گورنمنٹ پاکستان پہ حکومت کر رہی ہے 10-12 پارٹیوں کو ساتھ ملا کے، اور جو اکثریت ہے وہ باہر کھڑی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جتھے تھے، یہ وہ تھے، جو پرانی باتیں ہوئی ہیں وہ اب دوبارہ آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ریپیٹ کریں گے، آپ کا اللہ حافظ ہے، ہماری طرف سے بھی آپ خدا حافظ ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی حال حافظ ہے، اللہ حافظ ہے۔ جو یہ گیپ کریٹ ہو چکا ہے برے طریقے سے عوام کے اور آرمی کے درمیان، یہ جو ڈفرنس آ چکا ہوا ہے، آپ نے یہ برج جو ہے نا، اس کو کرنا ہے، اس کو ملانا دوبارہ سے، تاکہ پاکستان آگے چلے۔ آپ نے اس کو شبیر شریف شہید کی فوج بنانا ہے، باقی جناب باجوہ کی فوج نہیں بن کے رہ سکتی۔ بہرحال ٹاسک آپ کے آگے بہت سارے ہوں گے، بہت بڑے بڑے ہوں گے، بہت بہت مبارک۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔